نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آم، آج کومل آپ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سورہ مریم سے انشاءاللہ. تو پچھلی آیتوں میں بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے انسان کو شک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسے واپس زندہ کرے گا، یعنی مرنے کے بعد کیسے واپس زندہ کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بولتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار میں انسان کو بنایا تھا، جب وہ کچھ نہیں تھا، تو واپس بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر آخرت کی یاد دلاتے ہیں. آخرت کی یاد دلا کے بولتے ہیں کہ انسان اور شیطان سب جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ شدید ہے نافرمانی میں، ان کو کھینچ کے نکالا جائے گا. ان کو بولنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. ان کی کوئی ویسے سنوائی نہیں ہونی، کوئی ججمنٹ نہیں ہونی. جو شدید ہیں گناہوں میں، ہر گروہ میں سے وہ نکالے جائیں گے اور جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پورا علم ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ کس کو جہنم میں پہلے جلنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر کسی کو گزرنا ہے اس کے اوپر سے. اور وہ اللہ نے ایک حتمی فیصلہ ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور ہر کسی نے گزرنا ہے. اور یہ پل صراط جہنم کے اوپر بنائی گئی بھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو ایک امید دیتے ہیں، بے شک وہ گزرنا ہے، وہ ایک مشکل ہوگی لوگوں کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے تھے وہ بچا لیے جائیں گے،
اور جو ظلم کرتے تھے وہ اسی طرح اپنے گھٹنوں پہ ہی رہ جائیں گے اور جہنم میں ہوں گے. تو یہاں تک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. تو ابھی جب ایک بار جہنم کی یاد دلائی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس یعنی کہ ایک فوکس آتا ہے تھوڑا ابھی کے ٹائم پہ, یعنی کہ جب جیسے قریش بات سن رہا ہے اسی طرح ہمارے پر بھی ابھی ہمارے پریزنٹ پہ بات آتی ہے اور ایک قسم کی سوچ کو ایڈریس کیا جائے گا ابھی. تو آیت اس طرح شروع ہوتی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ایسی ہم نے ایک آیت تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھی تھی, آیت نمبر 58 تھی جس میں سجدہ آتا ہے, اس میں بھی آتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ. تو ایک گروپ تھا جو اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے, اللہ کی آیتیں سنتے تھے, پڑھتے تھے, تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے اور وہ سجدے میں گرے ہوتے. ایک ہم نے اس گروپ کی بات کی, ابھی ایک دوسرے گروپ کی بات ہوگی. یہ دوسرا یعنی کہ ایک تو ہے کہ ایک دم زبردست ایک سائڈ پر ہے, دوسری سائڈ پر ابھی دوسرا ایکسٹریم آنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں, ان کے اوپر آیتیں پڑھی جاتی ہیں بینات, کلیئر, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, ایک دم کلیئر ہے ان کے لیے, ان کو پتہ ہے ان آیتوں کا مطلب کیا ہے. تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. تو جب آیتیں صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہے, کوئی ایسا نہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو, یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے, تو جو ان آیتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان پہ کفر کرتے ہیں, مطلب ریجیکٹ کرتے ہیں آیتوں کو, وہ کہتے ہیں, کن کو کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو کافر ایمان والے سے پوچھتا ہے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا, وہ پوچھتا ہے کہ ہم میں سے کون سا گروہ ایسا ہے, ہم میں سے ای الفریقین, ہم میں سے کون سا گروہ ایسا ہے جو خیر مقام و احسن ندیہ, جو ایک بہتر مقام پر ہے اور اس کے پاس احسن ندیہ, ایک خوبصورت ندیہ ہے. ندیہ کا کیا مطلب اس پہ بات کریں گے, مگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سٹیٹس میں کون بہتر ہے, کون ہے بہتر ہم دونوں میں سے سٹیٹس میں, کس کے پاس ندیہ بہتر ہے. ندیہ جو لفظ ہے وہ ندا سے آتا ہے, ندا کا مطلب ہوتا ہے کہ پکارنا. جب ہم نے ابراہیم کا پڑھا نا اذ نادى ربه, کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا, تو نادا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. ندیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اونچا بولتے ہیں. اور ندیہ ٹپکلی ایک ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جیسے پارلیمنٹ نہیں ہوتی, کہ پارلیمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں, تو اس کو پارلیمنٹ کو جیسے بولتے ہیں ندیہ. اسی سے دار الندوہ بھی آتا ہے. دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی, یعنی قریش کے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے ڈیسیشنز بنانے کے لیے, تو اسے دار الندوہ بولتے تھے, وہ بھی سیم روٹ سے آ رہے ہیں. تو ادھر پوچھا جا رہا ہے کس کے پاس اچھا سٹیٹس ہے اور کس کے پاس, کس کی پارلیمنٹ بہتر ہے, مطلب کس کی پاور بہتر ہے. ٹھیک ہے, سٹیٹس کس کا بہتر ہے اور کس کے پاس پاور ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں ایمان والوں سے. اچھا, جو ندیہ جو لفظ ہے اس کے روٹ سے ایک اور ورڈ آتا ہے, اس کو کہتے ہیں نادی. نادی کا مطلب ہوتا ہے کلب. یہ وہ والا کلب نہیں ہے جیسے ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ڈانسنگ کلب وغیرہ, وہ سب نہیں ہے. یہ کلب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو سیم ویلیوز فالو کرتے ہیں, جن کی ویلیو سیم ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے فٹ بال کلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ فٹ بال کلب ہے, یہ اس بینر کے نیچے ہے اور ان کی یہ ویلیوز ہے, سب ایک ہی ویلیوز کو فالو کرتے ہیں, سب ایک ہی طریقے سے کھیلنے کی ٹیکٹکس فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک کلب ہے. سوشل کلبز بھی ہوتے ہیں, کسی نے انوائرمنٹل کلب کھولا ہوتا ہے, ایگزامپل جیسے اسکول میں ہوتا تھا انوائرمنٹل کلب, یہاں پہ لوگ انوائرمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ ان کی ویلیوز, ان کی سوچ ایک ہے. تو وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ کون, یعنی کہ کس کے پاس بہترین ایسے لوگ ہیں
ایک ہی سوچ رکھنے والے کیسے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ مسلمان کم تھے جب یہ آیتیں آئی ہوئی ہیں، یہ مکہ میں آیتیں آئی ہوئی ہیں، اور مکہ میں مسلمان کم تھے اور قریش پاور میں تھا، تو یہ ان پہ آیتیں تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ایسے سیم سوچ رکھنے والے، کس کے پاس ایسے سپورٹرز ہیں. سپورٹر کا مطلب پاور ہو گیا. اب ان کفار کی باتیں آپ سنیں گے تو ان کی باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا نعمتیں ہیں؟ اسٹیٹس دیا ہوا ہے اور ایک پاور دی ہوئی ہے، سپورٹ دی ہوئی ہے، آپس میں سپورٹ دی ہوئی ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فیور کیا ہوا ہے. تو یہ اصل میں صحیح رستے پر ہیں، جو دوسرے وہ نہیں ہیں. یہ لوگ سوچتے ہیں پاور کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت. یہ لوگ سوچتے ہیں اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت. اگر آپ مسلم ہسٹری بھی دیکھو گے تو مسلم ہسٹری بھی اسی طرح سے گزری ہے. مسلم ہسٹری کے اندر یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدون آئے تھے، ان کے بعد جو باقی کنگڈمز بنے تھے، ایک امیہ ڈائنسٹی تھی، عباسد تھے، عثمانی تھے، ان سب لوگوں کا جو ڈاؤن فال آیا، جب یہ لوگ ان کے سارے گر پڑے، یہ لوگ ختم ہو گئے. کس وجہ سے ختم ہوئے؟ کیونکہ ان کے اندر بھی یہی چیز آ گئی ہوئی تھی. یہ بھی سوچتے تھے کہ ہمارے پاس پاور ہے تو ہم صحیح رستے پر ہیں، اور اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اندر ہی سارے ڈویژنز کریٹ کر دیے، یعنی کہ اپنے اندر ہی ٹوٹ گئے. ایک نہیں تھے، جڑے ہوئے نہیں تھے. مسلمان جڑے ہونے چاہیے تھے وہ جڑے نہیں رہ گئے تھے. آپس کے اندر حسد آ گیا ہوا تھا، دنیا کا پیار آ گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ختم ہو گئے. آج نہیں ہے، آج کوئی مسلمان کنگڈم نہیں ہے، وہ سب ختم ہو گئے. میں اس وجہ سے ختم ہوئے کیونکہ ان کے اندر بھی ایسی سوچ آ گئی تھی، یعنی کہ جو ہسٹری میں لکھا وہ اسی طرح سے. تو یہ لوگ سوچتے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے اندر جیسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو دیے ہوتے ہیں، پیسے دیے ہوتے ہیں، پاور دی ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسے سوچ رکھتے ہیں ہم صحیح رستے پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی کچھ آیتیں ایسے ہی لوگوں کی سوچ پہ بات کرنی ہے ابھی. اور اسپیسیفکلی جب قریش کی بات ہو رہی ہے، قریش تو ایک ہاتھ آگے ہی تھا. قریش نے تو آگے دوسری صورت یعنی کہ دوسری صورتوں میں آتے ہیں، قریش تو یہاں تک بولتا ہے، کہتے ہیں کہ پاور والے ہم ہیں، سٹیٹس والے ہم ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں ہمیں بھیجا؟ ہمیں بھیجنا چاہیے تھا نا، ہم زیادہ پاور والے ہیں، ہم زیادہ سٹیٹس والے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں محمد بولتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں قرآن بھیجا ہے؟ مطلب یہ تو ٹھیک ہے اچھے خاندان سے، لیکن ہے تو اناتھ. ان کے ٹائم پہ اناتھ کو، جو آرفن ہوتے تھے، ان کو نیچے ہی دیکھا جاتا تھا. کہتے ہیں ان کو قرآن بھیجا ہے، سٹیٹس ہمارے پاس، پاور ہمارے پاس، تو اگر اللہ کو واقعی میں قرآن بھیجنا ہوتا تو ہمیں بھیجتے. تو قریش ایسی باتیں بھی کرتا تھا، کیونکہ ان کی سوچ میں کیا تھا؟ ان کی سوچ میں تھا کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ ہم سے راضی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سوچ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ کافروں کی سوچ ہے. یہ آیت کلیئرلی بول رہی ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا. یہ کافر ایسی باتیں کر رہے ہیں، کافر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہے، پاور ہے، مطلب اللہ ہم سے راضی ہے. ان کی ایسی سوچ ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں، یعنی کہ وہ آگے آیتیں آئیں گی تو اسی حساب سے بات کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو پہلے تباہ کیا ہوا ہے. اہلکنا، تباہ کرنا، ہلاک کرنا. ہم نے پہلے، اس سے پہلے کتنی کرن ہوتے ہیں، نیشن کو بولتے ہیں، جنریشن کو بھی بول سکتے ہیں. ہم نے ایسے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کیا ہوا ہے، کتنے نیشنز کو تباہ کیا ہوا ہے. کیسے نیشنز تھے وہ؟ ہم احسن اثاثا وریا. ان کے پاس بہتر اثاثہ تھا. اثاثہ کا مطلب ہوتا ہے چیزیں،
جیسے پراپرٹی ہو گیا، دکھانے کا سامان، کپڑوں میں، ڈیکور میں، ٹیکنالوجی میں، وہ کمپیر قریش سے کر رہے ہیں۔ قریش کیا تھا؟ قریش خود تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے آس پاس بڑے بڑے کنگڈمز تھے۔ ایک طرف وہ رومنز تھے، ایسٹ رومن امپائر تھا جسے بیزنٹین امپائر کہتے ہیں۔ ایک طرف ایرانی تھے، وہ جو فارسی تھے سارے، کیا کہتے ہیں، ساسنیڈ امپائر تھا، مجھے اس کا اردو نہیں یاد آ رہا، لیکن خیر بڑے بڑے تھے، بیچ میں یہ تھے ان کے پاس ویسے دنیاوی کوئی ویسے پاور نہیں تھی، نہ اچھے کپڑے پہننے والے تھے، نہ سلیقہ تھا، نہ کلچر تھا۔ تو ان کے آس پاس بھی بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے گزر چکے ہوئے، جو ہر ہر چیز میں ان سے بہتر تھے، احسن تھے، ہر چیز میں ان سے بہتر تھے۔ اثاثہ جو چیزیں اون کرتے ہیں، جس میں پراپرٹی، دکھانے کا سامان، کپڑے، ٹیکنالوجی، سب کچھ، جو چیز ایک پاور کا سمبل بن جائے۔ آپ دیکھیں گے جس کے پاس پیسہ آتا ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کے کپڑے پہننے میں، ان کے کھانے کے طریقے میں، ان کی گاڑیوں میں، سب میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر سٹیٹس، اتنے بہتر سٹیٹس کے لوگ تھے، اس سے بہتر پاور کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو بھی تباہ کیا ہوا ہے۔ تو مطلب اگر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے تو اللہ ان کو تباہ کرتا؟ سوال یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ایسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ تم سے بہتر لوگ تھے پاور میں بھی اور دکھانے کے ریا، ایسی چیزیں جو آنکھوں کو یعنی کہ پسند آئے، ریا رآ سے آتا ہے، دکھانے والی چیز۔ ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں تھی جو انسان دیکھے، ان چیزوں کو دیکھے تو دنگ رہ جائے، جیسے یعنی کہ اس کو دل کو لگ جائے وہ چیز۔ تو بہتر سٹیٹس کے لوگ گزرے میں، بہتر پاور کے لوگ گزرے میں۔ اب بہتر پاور کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ویسے ان قوموں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے سورہ فجر میں۔ سورہ فجر کی جب آیتیں تھی، قوم عاد کے بارے میں بات کی تھی ہم نے، ثمود کے بارے میں بات کی تھی۔ عاد کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ کیا آیت تھی؟ ایک منٹ۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ایسا کوئی بنایا ہی نہیں اللہ نے، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی نہیں بنایا ہوا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے جیسے کہ پاور کے بارے میں، چوڑائی میں، طاقت میں، یہ ہر چیز میں، ہر اعتبار میں تھوڑا بہتر، یعنی کہ ان کو اللہ نے بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قوم، فرعون کی قوم، فرعون کتنا پاورفل تھا اپنے ٹائم پہ، اتنا پاورفل تو اصل لوگوں کو تو یہ بھی بتا دیا ہوتا کہ میں خدا ہوں، اور لوگ مانتے بھی تھے اسے خدا۔ اس کے پاس اتنی پاور تھی کہ انہوں نے لوگوں کے دماغ کو بھی پکڑ کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے سب لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ بہت ہائی سٹیٹس کے لوگ تھے، بہت پاورفل لوگ تھے، اللہ نے ان کو تباہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں ان کو تباہ کر سکتا ہوں، ان کے پاس گارنٹی نہیں تھی کہ وہ اللہ ان سے راضی تھا ان کے کاموں کی وجہ سے، تو ان کے پاس کون سی گارنٹی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سٹیٹس میں، ہمارے پاس پاور زیادہ ہے تو ہم ہدایت پر ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے نعمتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، نعمتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ اور ویسے بھی سوچا جائے یہ سب نعمتیں ہیں، ایک بار انسان مر جاتا ہے تو یہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ مال ہے، دولت ہے، انسان ہے، میرے بچے ہیں۔ موت کے بعد کس نے کام آنا ہے؟ موت کے بعد کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ موت کے بعد صرف ایک ہی چیز ہے، جو اپنے اعمال لے کے گئے ہیں انہیں سے پھر ججمنٹ ہونی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا۔ تو کہو ان سے
کن سے کہنا ہے؟ قل من کانا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے قل من کانا فی الضلالتی، تو کہو ان سے جو قل من کانا فی الضلالہ، جو گمراہ ہیں، ضلالہ گمراہ ہیں، جو سیدھے رستے سے دور ہے، کہو ان سے جو سیدھے رستے کو بھول گئے ہوئے ہیں، کہو ان سے جو سیدھے راستے چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چل رہے ہیں، ان سے کہنا کیا ہے؟ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس رحمان نے ان کے لیے فَلْيَمْدُدْ، یمدد مد سے آتے ہیں، مد ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ پڑھائے جب پڑھ رہے ہوتے تو کسی الف پر مد آتے تو لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے لمبا کر دیا ہوئے، ان سے کہو اللہ نے ان کے لیے لمبا کر دیا ہوئے، کیا لمبا کیا ہوئے؟ ان کا دنیا میں وقت، اللہ ان کو چانس دے رہے، کیونکہ بہت بری بری چیزیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ ہیں، ان کو رائٹ میں موت، ان کو رائٹ میں اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں تو کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے لمبا کر دیے اس دنیا میں ٹائم، دو چیزیں کے لیے، یا تو وہ سیدھے راستے پہ واپس آ جائیں، ان کو موقع دیا ہوئے، یا تو پھر وہ اپنی جس برائی کے راستے میں ہے اس میں اور دھستے چلے جائیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک انسان ہو، وہ بہت بری بری چیزیں کر رہا ہوں، انسان ہو یا گروپ ہو، بہت بری بری چیزیں کر رہا ہوں، ہم فلسطین کا ایگزامپل لے لیتے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت بری چیزیں ہو رہی ہیں، ایک گروہ ہے جو دوسرے پر زیادتی اور ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، مسلمانوں میں ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ تباہ کیوں نہیں کر دیتا اللہ، کہ جیسے اسرائیلیوں کا آ کے تباہ کیوں نہیں کر دیتا، مسلمان اگر سچ پہ ہیں، ہم سچ پر ہیں، تو اللہ ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ تو یہ جو آیت ہے یہ ان کے لیے جواب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا ٹائم دنیا میں لمبا کر دیتا ہے۔ اور کیوں لمبا کرتے ہیں دنیا میں ٹائم؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخرت میں ایک پکڑنے کا طریقہ ہے۔ آخرت میں ان لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گی، وقت دے دیا تھا، ان تک میسج بھی پہنچا تھا، ان کو پتا ہے ان لوگوں نے آلموسٹ میسج پڑھا ہوا ہے، ان لوگوں نے بھی میسج پڑھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ قرآن کیا ہے، وہ بیٹھتے ہیں قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد بھی، تو ان کو سب کچھ پتا ہے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ان کو پتا ہے، اور یہ اپنی ہی اللہ کی نافرمانی میں دھستے چلے جا رہے ہیں، دھستے چلے جا رہے ہیں، جب اس دن پہ پہنچیں گے تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گی، یا تو یہ شروع میں ہی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، یا اگر ان سے سوال جواب ہو گئے تو ان کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے آخرت میں، سورہ مومنون میں آتا ہے، اور بہت ساری دوسری صورتوں میں بھی آتی ہے یہ ایسی سچویشن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ آخرت میں کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجو تاکہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بھی یہی کہنا ہے، ٹائم دیا گیا تھا، تمہارا ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، تم جب غلط کام کر رہے تھے تو رائٹ اوے تمہیں موت نہیں آ گئی تھی، رائٹ اوے عذاب نہیں آ گیا تھا، تمہیں ٹائم دیا گیا تھا، تم اپنے ہی عمل کے بارے میں سوچتے اور سیدھے راستے پہ آتے، تمہیں ٹائم دیا گیا تھا، لیکن تم اپنے ہی کرم میں دھستے چلے گئے، ٹھیک ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، اور کب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہوئے؟ جب تک یہ لوگ دیکھ نہیں لیتے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ جب دیکھ نہیں لیتے کہ جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، یا پھر وہ عذاب کو نہیں دیکھ لیتے، جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، نہیں اصل میں اس طرح سوری، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب، جب تک یہ دیکھ نہیں لیتے اس وعدے کو پورے جو عذاب کا وعدہ ہے، جو عذاب کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے وہ دیکھ نہیں لیتے، کیونکہ یہ جب کر رہے ہیں غلط کام
تو ان کو بولا جا رہا ہے تم لوگ غلط کام کر رہے ہو، ان کو بولا جا رہا ہے کہ آخرت میں تمہیں اس کی پکڑ ہونے والی ہے. یہ لوگ پھر بھی غلط کام کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی غلط کام کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی غلط کام کرتے جا رہے ہیں. جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، یا جب تک وہ امت ساعت، یا تو جب تک آخرت نہیں آ جاتی، آخری وقت نہیں آ جاتا، آخری گھنٹہ نہیں آ جاتا، دا لاسٹ آور وہ نہیں آ جاتا. کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں کیونکہ عذاب ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد شروع ہو، کئی لوگوں کا عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کا عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. تو یا تو وہ دنیا میں ہی دیکھ لیں گے وہ وعدہ پورا ہوتے ہوئے کہ ان پہ عذاب آ رہے ہیں، یا تو پھر وہ آخرت میں دیکھیں گے. لیکن جو بھی ہو جائے یہ لوگ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. یا دنیا میں عذاب آ جائے گا یا آخرت میں آئے گا، لیکن آئے گا. عذاب سے کوئی نہیں بچ رہا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور ان کو جلدی پتہ چل جائے گا، جلدی پتہ چل جائے گا کہ کون ایک برے مکان پر ہے. شر مکان مطلب یہ کون ایک شر کی جگہ پر ہے. شر کی جگہ مطلب کون جانے والے جہنم میں، ان کو جلد پتہ چل جائے گا. وہ اضعف جندا، اور کس کی سپورٹ کمزور ہے. جندہ ویسے تو ایک آرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ادھر یعنی کانٹیکس کے حساب سے ادھر فورس یا سپورٹ کا مطلب ہے کس کی پیچھے سپورٹ بہتر ہے وہ پتہ چلے گا، جلد پتہ چل جائے گا ایسے لوگوں کو. یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی پاور، یہ دنیا کی پاور ہے، اور دنیا میں جو ان کے پاس سٹیٹس ہے یہی سب کچھ ہے. ان کو جلد پتہ چل جائے گا ان کے غلط کاموں کی جو نتیجہ ہونے والا ہے، کہ آخرت میں یا دنیا میں ان کو عذاب کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے. ہم جیسے فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں، فلسطین کو جس طرح سے ایک مسلم لیڈرز کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، لیکن ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہوا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہوا ہے، اب ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوا ہے. کئی کے پاس اچھا ریزن بھی ہوگا، کسی اچھے ریزن کی وجہ سے وہ لوگ نہیں بول پا رہے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو اس سوچ کی وجہ سے کچھ نہیں کرتا کہ ہماری پاور نہ چلی جائے، ہم جو پاورفل ہیں اس کے ساتھ ہیں، ہم جس گروپ کا حصہ ہیں ہم اس گروپ کا حصہ بنے رہیں، ہم جو دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ، میں آپ کو اگزامپل چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ٹوریزم کے لیے ادھر آئیں، لیکن اگر ہم نے فلسطین کا ساتھ دینا ہے تو لوگ نے ہمیں نیگیٹیولی دیکھنا ہے. اگزامپل دے رہا ہوں. تو جو ایسی ایسی دنیاوی سوچ رکھیں گے تو یہ آیت بھی ان کے لیے. تم سوچتے ہو کہ تم پاورفل لوگوں کے ساتھ ہو، تم سوچتے ہو یہ جو سٹیٹس تمہارا ہے یہ تمہیں بچا لے گا، تو پھر آخرت تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کون ایک اچھی جگہ پر ہے، کون ایک بری جگہ پر ہے، کس کی سپورٹ ویک ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے اور خبیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کی خبر رکھنے والا ہے، سب کا حال پتہ ہے. اور اللہ سب کو ہی ہدایت پہ رکھے، اسپیشلی جو لیڈرز ہیں ان سب کو بھی ہدایت پہ رکھے. اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے ان کے لیے بھی، یعنی کہ ان کے لیے بھی کچھ آسانی پیدا انشاءاللہ اللہ کرے. لیکن ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. تو ہم بڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. کن کو بڑھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے ہدایت میں، جو ہدایت پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں بڑھاتا ہے جو ہدایت پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، یا جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، یا جو آلریڈی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ رہے، آس پاس بہت سارے فتنے ہیں، وہ سارے فتنوں سے دور رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے.
وہ جاتا ہے علم لینے کی کوشش کرتا ہے, وہ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسی خالص خلوص کے ساتھ آئے گا, سنسیریٹی کے ساتھ آئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو ہدایت میں بڑھائیں گے. جو ہدایت پر صحیح میں چلنا چاہتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی, اللہ اسی کو ہدایت میں بڑھائے گا جو ہدایت پر ہوگا یا آنا چاہے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو گفٹ میں دے دو آپ, یا کسی کو آ کر میں ایسے پریزنٹ کروں یہ آپ کے لیے ہدایت ہے, تو نہ کوئی محنت کرنا پڑے, کچھ نہیں. علم لینے کے لیے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کو ہدایت پانے کے لیے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کو ہدایت کی طلب ہے, ایسے ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت کی طلب دکھاؤ گے تبھی ہدایت ملے گی. یہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر وقت دے رہے ہیں جو غلط رستے پر ہیں, وہ دھسے چلے جا رہے ہیں, ان کو وقت دیا ہوا ہے, وہ دھسے چلے جا رہے ہیں اور غلط راہ پہ چلتے جا رہے ہیں. ان کو وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو جہنم میں ان کی جو اپنے لیے گڑھا نہیں کھود رہے, اس کو گہرا کرتے جائیں, ان کو وقت دیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو ہدایت پہ اس کو وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ اور ہدایت لے کے اپنا مقام اونچا کرتے جائے. ایک اپنے آپ کو نیچے دستا چلے جا رہے ہیں, اور ایک کو وقت دیا جا رہا ہے کہ آپ اوپر سے اوپر سے اوپر اوپر چلے جاتے رہو. ویسے تو ہے تو بہت خوبصورت چیز, یعنی کہ دو الٹی چیز جا رہی ہے, لیکن موقع دیا جا رہا ہے. جو نیچے جا رہا ہے اس کو بھی موقع دیا ہے کہ آپ رستہ چھوڑ کے آپ اوپر چلے جاؤ. وقت دیا گیا ہے, وقت آپ کے اوپر ہے, آپ نے اوپر نیچے جانا ہے. میں اگر ہدایت پہ اگر ہوں اور میں کہوں کہ آج میں نے ہدایت لینا چھوڑنی, تو میں بھی اپنے لیے نیچے نیچے آتے جاؤں گا. کچھ کیونکہ نیوٹرل نہیں ہوتا, یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ پہ رک گیا ہوں, کچھ نیوٹرل نہیں ہوتا. یا میں اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں نیچے جاتے جا رہا ہوں, دونوں میں سے ایک ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایک جگہ پہ پہنچ کے تو میں ادھر ہی رہنا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور جو باقی رہنے والی ہے, والباقیات, جو باقی رہنے والی ہیں, وہ تو ہے الصالحات, اچھے کرم, جو آپ کی اچھی اعمال نامہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والباقیات الصالحات, جو باقی رہ جائے گا وہ اچھے اعمال ہے, اور یہ بہتر ہے تمہارے رب کے قریب. یہ بہتر ہے تمہارے رب کی نظر میں, یہ چیز بہتر ہے کہ تمہارے اچھے اعمال رہ جائیں. اور یہ کس چیز کے لیے بہتر ہے؟ ثوابا و خیر مردا, یہ ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے, اور وہ خیر مردا, کوئی ایسی چیز جیسے جو آپ واپس آنے کا جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے اس کے لیے بہتر ہے. مردا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جگہ جس پر آپ کو واپس جانا ہوتا ہے. تو جب آپ رب کے پاس واپس جاؤ گے تو مطلب انجام کی بات ہو رہی ہے آپ. تو یہ آپ کے انجام کے لیے بھی بہتر ہے, اور جو آپ کو ثواب اجر ملنے والا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے. اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی ہے کہ مرنے کے بعد صرف اور صرف عمل رہ جاتے ہیں, صرف اور صرف عمل رہ جاتے ہیں. اور اس ٹائم پہ صرف جو صحیح ویلیو والی چیز ہوگی وہ صرف اچھے عمل ہوں گے, وہ برے عمل نہیں ہوں گے. جو ویلیو والی چیز ہوگی وہ صرف عمل ہوگی, اچھے عمل ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہم نے آیتیں بات کی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ جیسے ایک پیرلل ڈرا ہوتا ہے. ایک طرف لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی چیزوں کو لے کے بہت ہی پوزیسو ہوئے ہوئے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی گرو کرتے ہیں, پراؤڈ ہیں. اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں جو صرف اچھے عمل پہ فوکس کرتے ہیں. ان کا صرف ہے کہ مجھے ہدایت کے راستے پہ رہنا ہے, مجھے اچھے کام اپنے جمع کرنے, مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے. ایک دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے اور ایک آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے. جو آخرت کو سنوار ہے وہ سمجھ گیا ہوا ہے کہ صحیح ویلیو والی چیز کیا ہے, اور وہ اس چیز کو جمع کر رہا ہے. جو دنیا کو بہتر سمجھتا ہے تو وہ دنیا کی چیزیں جمع کرتے جا رہے ہیں. جو چیز جس کو بہتر لگتی ہے وہ اس کو ہی جمع کرتے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہم کیا جمع کر رہے ہیں.
ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیا جمع کرنے پہ لگے ہوئے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. کیا تم نے دیکھا ہے؟ افرأیت مطلب کہ یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہو، کہ اس افرأیت کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا یا سوچو اس بارے میں، یعنی کہ ان معنوں میں آتا ہے. وہ عربک افرأیت رآ سے آ رہا ہے، دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن مطلب تم نے دیکھا ہوگا. سوال طرف پوچھا جا رہا ہے افرأیت، کیا تم نے دیکھا ہے؟ کس کو دیکھا ہے؟ الذی کفر بآیاتنا، اس کو جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے. کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے وقال لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے دیے جائیں گی دولت، مالا وولدا، دولت اور اولاد دی جائے گی مجھے. مطلب ان لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا میں مجھے دولت بھی ملی ہے، بچے بھی ملے ہیں، سٹیٹس ملا ہے، پاور ملی ہے، ابھی ملی ہے، اگر اللہ نے مجھے ابھی دیے تو بعد میں بھی دے گا. یہ لوگ اپنے آپ کو، ہم نے گھر میں ویسے آپ کو ویسے سب کو یہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ہوتا ہے جو لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلا سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہوتا ہے جس کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں، جس کو سب کچھ یعنی کہ تھوڑا زیادہ دیا جاتا ہے، جیسے لاڈلا بنا ہوتا ہے. اب یہ جو لاڈلا ہوتا ہے اس کو دیا تو زیادہ جاتا ہے، لیکن جو لاڈلے کی سوچ بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے زیادہ لینا میرا حق ہے. تو وہ جب لیتا بھی ہے تو وہ حق سے لیتا ہے. دنیا میں ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے نا کہ لاڈلا جب لے رہا ہے، جب اس کو دیا جا رہا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ لینے بھی آتا ہے تو پھر وہ زیادہ لیتا ہے. کیا سوچ کے لیتا ہے کہ یہ میرا حق ہے؟ یعنی کہ ہم دنیا میں تو اسی طرح سے دیکھا نا. تو یہ لوگ کی سوچ بھی ایسے ہے، کیا دنیا میں ہمیں دیا ہے تو آخرت میں لینا بھی ہمارا حق ہے. ایک طرف اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایک طرف جو اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں کرتے، اور اوپر سے سوچتے ہیں کہ جب آخرت میں جائیں گے تو جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بچے دیے ہیں اور دولت بھی دیے، شہرت بھی دیے، تو ادھر بھی دے گا. یہ سب چیزیں نعمتیں تو ہیں، لیکن یہ کیا بھول رہے ہیں؟ ان نعمتوں کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے. ہر نعمت کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک امتحان ہے. نعمت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ لاڈلے ہو. نعمت اس لیے نہیں دی جا رہی. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ فلسطین میں وہ یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی فکر ہی نہیں کرتا، اس لیے ان کو جو ہو رہا ہے ہونے دو. یہ کافروں کی سوچ ہے. کافروں کی یہ بھی سوچ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تو میرے سے اللہ راضی ہے. یہ بھی کافر کی سوچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی صورت میں بول رہے ہیں کافروں کی سوچ ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر نعمت کے اندر ایک چھپا ہوا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ کرتے کیا ہو اس کے ساتھ. ہمارے جنرلی تو ہمارے بھی آنکھوں پہ ایک پٹی بندی ہوتی ہے، پٹی بندی ہوتی ہے کہ ہم دھوکے میں ہی ہوتے ہیں. یہ نعمت مل گئی ہے، اللہ میرے سے خوش ہے، یا اللہ نے میرے پہ اسپیشل کرم کیا ہوا ہے. ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بچے ہو گئے تو اللہ نے میرے پہ اسپیشل کرم کیا ہوا ہے. ہم امتحان کے بارے میں نہیں سوچتے. اللہ نے دولت دی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس دولت کو ہمیں خرچ اللہ نے ہمیں دیے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے دیے صحیح راہ پر. ہم اس کا نہیں سوچیں گے اللہ نے میرے پہ کرم کر دیا اب میں اس کو سنبھال کے رکھنے والا ہوں. بچوں کی بات آتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے اور اس کو کیا بنانا ہے، کس راہ پہ چلانا ہے.
چلنا نہیں چلنا چلے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تربیت، کوشش آپ کے ہاتھ میں، اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے، بچے دے دیے، اب جس طرح مرضی بڑا کرو، اب جتنا مرضی میوزک بھی سناؤ، اب جتنا مرضی اگر کوئی ایسی راہ پہ بھی چلا دو کہ دین سے دور، تو ایسا یہ جو کفر کرتے ہیں وہ نہیں سوچتے، وہ سوچتے بچہ آ گیا ہے، نعمت آ گئی ہے، بس میں چنا، میں ہدایت پر ہوں، اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کر دیا ہے، میں کیسے غلط راہ پہ ہو سکتا ہوں جب اللہ میرے پہ اتنے کرم کرتے جا رہے ہیں، اللہ تو مجھے اتنے تحفے دیتے جا رہے ہیں، یہاں وہاں سے مجھے دولت بھی آتی جا رہی ہے، یہاں میرے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے تو میرے پہ بہت کرم کیا ہوا، میں تو صحیح راہ پر ہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے ان کو جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مال و اولاد دی جائے گی۔ آگے اللہ بولتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اطلع یعنی کہ اردو میں جیسے اطلاع نہیں بولتے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ اطلع کیا ان لوگوں نے غیب میں دیکھا ہے یا انہوں نے اس رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ مطلب آپ یہ سب اتنی باتیں کر رہے ہو کہ آپ کو اللہ آپ سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسے دیے گئے، بچے دیے گئے ہیں تو آپ سے اللہ راضی ہے، آپ کو آخرت بھی بہتر ملے گی، آپ یہ سب کہہ رہے ہو، کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ کوئی سٹیمپ پیپر ہے اللہ سے، اللہ نے کوئی پیپر سائن کر کے دیا ہوا ہے، یا آپ نے غیب میں جا کے دیکھ لیا ہے، آپ نے فیوچر دیکھ لیا ہے، آپ نے فیوچر دیکھ کے بولا کہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہمارا مقام کیا ہے، کس بیس پہ ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک کوئی زمین ہو، ایک زمین ہے، میں آپ اپنا گھر ہی لے لو، میں کل آ کے بولوں یہ گھر تو میرا ہے، تو آپ لوگ گھر مجھے تو نہیں دے دو گے نا؟ آپ اپنا کانٹریکٹ لے گا، آپ کہو گے میں نے یہ گھر رینٹ کیا ہوا ہے، میں آ کے ایسے ہی بول رہا ہوں میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو زمین میری نہیں ہو جائے گی؟ اسی طرح سے کہنے سے جنت کسی کو ملنے نہیں والی، کہنے سے آخرت میں نعمتیں جو ادھر ملی ہے اس کا مطلب آخرت میں نہیں ملیں گی، اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی کلیم نہیں۔ اب یہ تو جیسے کافروں کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا دیر اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں تھوڑی دیر سوچتے ہیں، ہم کبھی کبھی اچھائی کے کام زیادہ کرنے کے لیے کیوں محنت نہیں کرتے؟ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں ہم آلریڈی ایک اچھی جگہ پر ہیں، آلریڈی اچھی جگہ میں مل گئی بھی ہے، ہمیں اور بہتر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کر لیں گے کبھی کبھی، کبھی کبھی کوشش کر لیں گے، ہم آلریڈی ایک اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، ہم آرام میں ہیں، ریلیکس ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہوئے ہو؟ آپ کیوں محنت کرنا رک گئے ہوئے ہو؟ کیوں سلو محنت کر رہے ہو؟ کیوں ایسے محنت کر رہے ہو کہ زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ ہماری محنتیں اس طرح ہے کہ ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہاں ٹھیک ہے آج کر لی کل نہیں کریں گے، ہمارے یعنی کہ ہم بھی ہمیں ویسے سوچنا چاہیے کہ ہم اس سوچ کے اندر پھنسے نہ ہو، کیا یہ چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے کہ ہم زیادہ محنت سے اچھے کام نہیں کر رہے؟ ہم جب جاب پر ہوتے ہیں تو اپنے مینیجر کو امپریس کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مینیجر ہم سے یعنی کہ ابھی ہم نے اپنی جگہ بنا لی کمپنی میں تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن ابھی آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جگہ بنا لی کہ ہم لوگ ریلیکس ہو جائیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ جنت ہمیں ملنے والی ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ جو ہم نے عمل ابھی تک کیے ہیں وہ قبول ہونے والے ہیں؟ وہ تو ہمیں آخرت میں پتہ چلنا ہے، تو ہماری محنت کیوں رک گئی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، کہیں ہم بھی یہ آیتیں ہم سے تو نہیں بات کر رہی، ہمیں کسی چیز کا احساس تو نہیں دلا رہی، کدھر ہے ہمارے ذہن، کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ آیتیں ہم سے بات کر رہی ہیں،
کافروں سے تو کر ہی رہی ہیں، ہم سے بھی کر رہی ہیں. کافروں والی سوچ مت ڈیولپ کر لینا، یہ بول رہی آیتیں ہمیں. کلا، پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں نہیں، کبھی نہیں. کلا، تو یہ جو ان کی سوچیں ہیں، یہ جو ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ غیب میں دیکھا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے ان کو بچے یا نعمتیں ملنے والے آگے بھی، کوئی نہیں گارنٹی اس کے پاس. کلا، نہیں. سنکتب ما یقول، تو ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو بھی یہ کہہ رہا ہے، جو بھی یہ کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے بڑھا رہے ہیں اس کا عذاب. نمدو اور مدہ، یہ چیز اس چیز کو جیسے ایمفیسس کرنے کے لیے، وہ دونوں ویسے ورڈ ایک ہی ہے. نمدو مدہ مطلب کہ مد سے آتا ہے کہ مطلب ایکسٹینڈ کرنا. اس کے لیے اس کا عذاب بڑھا رہے ہیں شدید طریقے سے، مطلب کہ ایک ایمفیسس ڈال رہے ہیں نا. تو ایسے لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ اچھی جگہ پر ہیں، جو سوچ رہے اچھی جگہ پر ہیں، لیکن وہ آیتیں جھٹلا بھی رہے ہیں. دو کنڈیشن ہے نا، ایک وہ سوچ رہے ہیں، آیتیں جھٹلا بھی رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو کہا ہے ان چیزوں سے دور رہو، تو وہ دور نہیں رہتے. کہتے نہیں ہم تو بچے میں ہیں. اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولو، تو ہم جھوٹ تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جھوٹ سے کیا ہونا ہے. اللہ نے کہا کہ چیٹنگ نہیں کرو. ٹھیک ہے یار، 10-20 درہم کی چیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کتنا فرق ہے، اس سے کس کا کیا بگڑ جانا ہے. میں اسے 20 درہم زیادہ بھی لے لوں گا، اس کا کیا بگڑ جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تو نہیں پوچھو گی. میں 1-2 گالی زیادہ نکال دوں گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے، 1-2 گالی تو ہے. میں نے 100 نمازیں پڑھی ہیں، 2 گالیاں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے کور ہو جائیں گی. میزان پر جائیں گے تو وہ گالی، نمازیں بھاری ہوں گی. یہ سوچ. تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا عذاب بڑھا رہا ہے. جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، اس الفاظ کے بیس پر ان کی عذاب بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے، شدید ہوتے جا رہے، شدید ہوتے جا رہے، شدید ہوتے جا رہے ان کا عذاب. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم وارث بن جائیں گے ان سب چیزوں کی جس کی یہ باتیں کرتا ہے. تو یہاں پہ وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارث ہو جائیں گے ان ہر چیز پر جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مال و دولت اولاد کی باتیں کر رہے ہیں. کس بیس پہ باتیں کر رہے تھے؟ دنیا میں ملی بھی، دنیا میں جو مال دولت ملی بھی ہے اس کی بیس پہ باتیں کر رہا تھا نا. تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ جس کے بیس پہ باتیں کر رہا تھا ان سب چیز کی وراثت، وراثت مطلب ملکیت اللہ کے پاس آ جائے گی. اللہ نے دنیا میں ہمیں ملکیت دی ہوئی ہے چیزوں کے اوپر. ہمیں دنیا کی، یعنی کہ اس دنیا کی، ارتھ کی ملکیت ہمیں دی ہوئی ہے. جو بچے ہمارے نیچے ہیں، ملکیت نہیں مطلب کہ وارث ہے ہمارے، یعنی کہ وہ ہمارے نیچے آتے ہیں، پھر ماں باپ سے ہم وراثت لیتے ہیں. تو اس طرح سے سائیکل چلتی ہے. لیکن اینڈ میں کیا ہوگا جب دنیا ختم ہو جائے گی؟ سب چیزوں کی اونرشپ اللہ کے پاس چلی جائے گی، سب چیزوں کی. تو اللہ کہتے ہیں جس کے بیس پر یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب باتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وراثت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائے گی. مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ملکیت ہوگی ہر چیز کی. اینڈ میں ابھی بھی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی کچھ دی ہوئی ہے ملکیت، لیکن زمین پہ ملکیت دی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ جب سب ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اس کے بعد ملکیت اینڈ میں اللہ کے پاس ہی آنی ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، تو اللہ کے پاس ملکیت آ جائے گی ہر اس چیز کی جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اس نے آنا ہمارے پاس ہے اکیلے. کچھ مال دولت نہیں لے کے آنا، کچھ بچے نہیں لے کے آنے جس پہ اتنا اسٹیٹس، اتنا غرور ہے، اتنی پاور کا غرور ہے. جب اس نے آنا اللہ کے پاس ہے، آنا اکیلے ہے، لے کے کچھ نہیں آنا. اس نے آنا، اس نے خالی ہاتھ ہی ہے.
اور جب آنا ہے اس نے اپنا عذاب خود ہی لمبا کیا ہوا ہے، لمبا کروایا ہوا ہے، اپنی الفاظوں کے ذریعے، اپنی ہی سوچ کے ذریعے، اس سوچ کے اوپر ایکٹ کرتے ہوئے، اس سوچ کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہوئے اس نے اپنا عذاب خود ہی لمبا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آج کے لیے رکتے ہیں، کافی یعنی کہ تھوڑی ڈیپ آیتیں تھی اور کافی سوچ کو چیلنج کر رہی تھی ہماری، جو اکثر کبھی کبھی سوچ بن جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان سوچ کے اندر پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں۔ یہ پہلے شروع ہوا تھا ایک بہت ہی ایکسٹریم سوچ سے، کہ ایکسٹریم نہیں، میں اس کو ایکسٹریم نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے بات، اس سے شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے۔ جب زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے تو وہ آخرت کو بھی نہیں مان رہے ہوتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا احساس دلاتے ہیں، آخرت کا احساس دلانے کے بعد پھر سوچ کو ایڈریس کرتا ہے۔ ابھی چلو ایک سوچ کو ایڈریس کریں، دوسری سوچ کو ایڈریس کریں گے۔ ابھی یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں میرے پاس، آخرت کو اگر مان بھی گیا، سوچتا ہے دنیا میں چیزیں میرے پاس بہتر ہیں تو آخرت میں بھی بہتر ہوں گی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے اسپیشلی پاکستان میں جب میں نے کئی لوگوں سے جب بات کی تھی تو بہت سارے سے لوگ سوچ رکھتے ہیں ہم اچھی جگہ پر ہیں، ہمیں ابھی زیادہ نہیں بولو، ہم آلریڈی اچھی جگہ پر ہیں۔ آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، مجھے یعنی کہ پورا یقین ہے کہ آپ بھی 100 لوگوں سے ملتے ہو، آپ کو بھی پتا ہوگا ایسے لوگ ہیں۔ تو ہمیں نہیں بتاؤ، ہم آلریڈی اچھی جگہ پر ہیں، ہمیں اور چیز بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بولتا ہے کہ آپ بھی اب اس وعدے کا انتظار کرو، اس وعدے کا انتظار کرو اللہ کے۔ اللہ نے بہت بہت اچھے اچھے سٹیٹس کے لوگوں کو بھی برباد کیا ہوا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں تھے۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ نے بہت زیادہ سٹیٹس کے لوگوں کو بھی برباد کیا ہوا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے تھے، سوچتے تھے کہ سٹیٹس ہی سب کچھ ہے، پاور ہی سب کچھ ہے۔ اور اللہ صرف ان کو ہی ہدایت میں بڑھاتا ہے جو ہدایت پہ چلنا چاہتے، جو محنت کرے گا وہی ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ تحفے میں مل جائے گی، وراثت میں مل جائے گی۔ ہدایت پہ جو کرے گا کام اسی کو ہدایت ملے گی۔ مال و دولت چاہتے ہو آخرت میں تو اپنی جو مال و دولت دی گئی ہے ادھر، اس کو اس حساب سے خرچ کرو کہ آخرت میں کچھ ملے۔ مال و دولت کا ملنا مطلب کہ مال و دولت آخرت میں گارنٹی نہیں ہے۔ اس مال و دولت کو خرچ کرو گے، اولاد کو بھی اس راہ پہ لگاؤ گے، تو پھر امید ہوگی کہ اللہ رحم کرے گا اور جنت مل جائے گی۔ ایسے نہیں ملنے والی، کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس مرتے دم تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے یعنی کہ سب کچھ ایکسیپٹ ہو رہا ہے۔ اللہ بہت رحمان ہے، رحیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہمارے عمل اس طرح ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھایا جائے؟ شاید کوئی بھی نہ ہو، ہم اس لیول کی عبادت نہیں کرتے ہوں، لیکن اللہ ایکسیپٹ بھی کرے گا۔ لیکن جب تک آپ سنسیئر ہو، نیتیں صاف ہیں، صرف اللہ کے لیے، یہ نہیں سوچنا کہ میں اچھے مقام پہ تو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے اور محنت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے میں یہ کام تو کر ہی رہا ہوں نا، مجھے ابھی صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں نا میں، یہ سوچ نہیں لے کے آنا نہیں۔ آپ کو اپرچونٹی ملے، آپ کی استطاعت میں ہو، اس پہ جمپ کرو، چاہے وہ صدقہ ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کو ایک اچھا لفظ بولنا ہو، کسی کو اللہ کی یاد دلانا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے کام لمیٹڈ نہیں ہے، بالکل اس پہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ صرف کسی کو نہیں کہ ایک ہی چیز کی تلقین کرو، صرف میں نمازوں کی تلقین کر دوں تو وہ کافی ہے۔ نہیں، اچھے کام بہت سارے ہیں، مدد کرو، سچ کے لیے کھڑے ہو۔
سچ جانو ہے کیا. اللہ سچ کس کو کہتے کہ یہ سچ ہے, سچائی کے رستے پہ کھڑا ہونا, جھوٹ کو جھٹلاؤ. تو ہم نے باقی سارے بہت سارے یعنی کہ انبیاء کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے. ان کی ہم لوگوں نے یعنی کہ پوری سورت میں جب انبیاء کے بارے میں پڑھ رہے تھے, مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے, ہم نے کافی چیز سیکھے. تو ان کو کوشش کرو, وہ کافی چیزیں بتائی انہوں نے. ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو, لوگوں کے ساتھ اچھا ہو, اپنی زبان میں جیسے یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں حنان من لدن, فکر رکھو لوگوں کی, ان سے اس طرح بات کرو کہ فکر ہے, بےعزتی کرنے کے لیے نہیں, ان کو اللہ کی طرف لے کر آؤ. تو انشاءاللہ خیر سٹارٹ کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی سوال ہو پہلے انشاءاللہ. کومل آپ پہلے بتا دیں کوئی سوال آپ کو ہو, پھر ہم دوسرا انشاءاللہ انمیوٹ کروائیں گے. چلے اقرا آپ کر لیں پہلے انشاءاللہ, پھر ہم کومل بعد میں چل جائیں گے. نہیں الحمدللہ میرا کوئی سوال نہیں, سب کلیئر ہے. الحمدللہ. چلے پھر آپ اور چاچی اگر ریفلیکشن دینا چاہیں آپ ادھر سے اسٹارٹ کر لیں تو. میں آج کی 2 ریفلیکشنز میں دینا چاہوں گی. ایک کہ ہمارے میں جو یہ ایگو ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے کہ اللہ ہمارے سے خوش ہے. آئی تھنک آج کی یہ آیتیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ ہم کس خوشی میں یا پھر ہم کس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ہماری ساری باتیں قبول کر رہا ہے, اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ایکچولی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے, نہ کہ ایک ٹیسٹ ہے. جب بھی اللہ ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے, یا اللہ ہمیں ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہے, یا پھر اللہ ہمیں کس چیز سے نوازتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس خوشی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ڈانس کر سکتے ہیں, ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس سے اللہ ناخوش ہے. ہم ایک ایسا دماغ میں آئیڈیا رکھتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ فرسٹ آف آل زندگی ایک ٹیسٹ ہے. دوسرا, اگر یہ نعمت آپ کو اللہ سے قریب لا رہی ہے, مطلب کہ یہ ایک بلیسنگ ہے, نہ کہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ. سب ٹیسٹ ہے, لیکن آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ امتحان ہے کہ نہیں آپ کے لیے. تو آئی تھنک بیسیکلی ہمیں جب بھی کوئی خوشی ملے, کچھ بھی ہو, فرسٹ آف آل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دوسرے وہ کام کرنے چاہیے اس خوشی سے جس سے اللہ خوش ہو. آج کا یہ میرا ریفلیکشن. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا ریفلیکشن تھا کہ انسان کو نعمت ملے تو وہ الحمدللہ تو کہے, لیکن پھر ایک فکر میں پڑے چاہے میں نے اس نعمت کا کہ کس طرح سے اس نعمت کو میں نے ابھی اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. یعنی خوشی کر لے, ٹھیک ہے, اللہ نے نعمت دی ہے الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نعمت تو ہے, لیکن اب اس نعمت کی پوچھ بھی ہونے والی ہے. تو اب میرا گول ہونا چاہیے کہ ابھی نعمت تو مل گئی, اب اس کی پوچھ کی تیاری کرنی ہے کہ بھئی مجھے پوچھا جائے گا یہ دی گئی تھی, کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ. تو اس کا احساس ہونا تو وہ سب سے utmost ضروری ہے, اسپیشلی ہمارے لیے. میں ہمارے لیے اتنی ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم جیسے کافی ویسے خیر بات کر رہے ہیں کیونکہ فلسطین کے بارے میں, ہم ان کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں. ہمارے پاس صحت ہے, صحت کا خیال رکھنے کی فیسلٹی ہے, چھت ہے, کھانا ہے, پانی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں سے, صفائی کے سامان, ہر چیز. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ فلسطین کی ایک ویڈیو تھی, تو ادھر بارش ہوئی تھی, تو وہ آگے سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ہوگا کچھ 10-11 سال کا, وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں پیاسا ہوں, تو اس لیے وہ بارش سے پانی آ رہا ہے, وہ پانی جمع کر رہا تھا. اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایکسکیوز بچ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی دکھا رہا ہے, آپ کو اس آخرت میں ایکسکیوز نہیں ہونے والی. آپ کو دنیا میں ہی دکھا رہا ہے کہ آپ کیا ایکسکیوز لے کے آنے والے ہیں. اور ہم سب کو سوچ کے سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے
کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں اس لیے فلسطین کی بھی ہر کلاس میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں، کیونکہ آج کل یہ میڈیا میں پھر آہستہ آہستہ چیز ٹھنڈی پڑ جائے گی. ہوں، تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہائپ اپ کی جائے میڈیا میں تو میں بھی فوراً اٹھ کے اس پہ کھڑا ہو کے اس پہ بھاگ پہ ہاتھ پیر مار دوں پھر ٹھنڈا پڑ جاؤں. مسلمان کو اس طرح نہیں بنایا گیا. مسلمان کو بنایا گیا ہے کنسسٹنٹ. چیز ہو رہی ہے اس سے میں نے سبق لینا ہے اور اس کو اپنا پارٹ بنا لینا ہے. یہ میرے لیے ایک چیز آئی ہے کہ مجھے سچ کی راہ پہ کھڑا ہونا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سچ کی راہ پہ کبھی کبھی کھڑا ہونا ہے. کبھی کبھی کیا، ہمیشہ کھڑا ہونا ہے. کبھی کبھی نہیں کھڑا ہونا، ہمیشہ کھڑا ہونا ہے. تو اس کے بعد کبھی بھی کوئی کہیں پہ بھی ظلم ہو اور جہاں پر آپ کھڑے ہو سکو، آواز اٹھا سکو، آواز اٹھانی ہے. جہاں پر آپ جو کر سکو سچ کے لیے آپ کرو. ہر ایک چیز سے سبق لو. یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم بے شک شاید نہیں کچھ کر سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ ہمارے لیے ادھر بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے والی. ہمارے لیے دکھایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آپ کو دکھایا جا رہا ہے کلیئرلی، آپ کے سامنے چیز ہو رہی، آپ کو دکھایا جا رہا ہے ایک طریقے سے کہ جیسے توکل ہونا کیسا چاہیے، اللہ سے بات کرنا ہونا کیسے چاہیے. بچہ بول رہے، بچہ بات کر رہا ہے. آپ قرآن میں دیکھو گے انبیاء ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور جب کبھی کسی نبی کی سٹوری پڑھیں گے وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہے لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. بچہ بھی بات کر رہے ہیں، کہتا ہے اللہ کو پتہ چل گیا تب میں پیاسا ہوں تو اللہ نے بارش بھیج دی. یہی بارش سے وہ کمپلین بھی کر سکتا تھا. گھر ان کے کیا ہیں، کپڑے کے بنائے ہوئے ہیں، پانی اس سے لیک ہونے والا ہے، سونے کی جگہ نہیں ہوگی، کپڑے بھیگ گئے ہوں گے، سوکھیں گے کیسے، بیمار پڑ جائیں گے. بہت چیزوں کی کمپلین بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں، وہ خوش، پانی مل گئے، پینے کا پانی مل گیا، اس سے خوش ہے. تو ہمیں ہر چیز سے ہمیں اپنی نعمتوں کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کرنا پڑے گا اگر ہمیں بھی کہیں پہنچنا ہے. تو ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا، ہمیں ایکٹیولی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایکٹیولی. اور دونوں دونوں طریقوں سے، حقوق العباد، حقوق اللہ، نماز قرآن وہ بھی کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اللہ کام آگے بھی بڑھانے، اچھے لفظ دوسروں کو بھی بولنے، اچھے کی تلقین لوگوں کو بھی کرنی، مدد لوگوں کی بھی کرنی. اسی جگہ پر نمازیں نہیں چھوڑنی، اسی بیس پر اپنے جب روزے فرض آئیں گے تو روزے نہیں چھوڑنے. اپنے اللہ نے جو اپنے لیے کیا، یعنی کہ جو اللہ کی چیز ہمیں کرنا ہوگا جیسے نماز قرآن پڑھنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لوگوں بھی اپنی جگہ پر ہے. تو کبھی یہ نہیں سوچنا ہم نے بھی کہ ہم ایک چیز کریں تو دوسری کرنے سے ہم بچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو دونوں بیلنس میں چلیں گی. اللہ کے جیسے نمازوں کا وقت اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، حقوق العباد اس کے آس پاس، اس کے آس پاس، اس کے آس پاس، اس کے آس پاس. تو اس پہ تھوڑا فوکس رکھے تو انشاءاللہ. یہ ویسے کافی اچھی سورج جو ریلیٹ بھی کرتی ہے ہماری سوچ، اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ بہت لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ادھر جو ہو رہا ہے ہماری استطاعت میں ہم کیا کریں. تو یہ سورہ آپ کو بتا رہی ہے آپ کو کیا کرنا ہے. تو چلے چاچی آپ انشاءاللہ. ہاں، بہت اچھی ہے آج کی کلاس سے. ویس مجھے تو یہ دل کو بڑی بات لگی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو دی ہیں، ہر نعمت کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ امتحان ہے. تو انسان تو بے شک انسان دنیا میں دھوکے میں ہے کہ ہمیں یہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر کہا بس آخرت بھی ہماری اچھی ہے. جس سے بھی پوچھو نا ٹھیک ہے بس چل رہی ہے، گزر رہی ہے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ اچھی کرے. دعا تو کرنی چاہیے، لیکن واقعی ہی ہم لوگ اسپیشلی ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. سب سے بڑی تو جو نعمت ملی ہے اس میں بھی وہ نعمت اچھے کے لیے ہونی چاہیے. جیسے کہ یہ ہمیں انٹرنیٹ ملا ہے، نعمت ہی ہے نا، تو اس کا شکر ادا کرنے اچھی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے ہمیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے ہمارے لیے.
جو چیز مل رہی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کو اچھے کے لیے استعمال کرو، تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا حساب اچھے طریقے سے دینا پڑے۔ انشاءاللہ۔ اور جس ہر انسان یہی سوچے تو واقعی اچھی چیز یہ۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے ہم وارث بن جاتے ہیں ان چیزوں کے اور دعوت کرتے ہیں، تو دنیا میں سب لوگ یہ ان چیزوں کا وارث بن جاتے تھے۔ ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، جو کوشش ہی نہیں کرتے تو وہ گمراہ ہیں، وہ دھوکے میں ہیں کہ چلو بھئی یہاں تو گزر رہی ہے تو بعد میں تو حساب دینا پڑتا ہے نا۔ تو ہر چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی بہت کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے راستے کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ بس یہی تھی آج کی کلاس میں۔ یہ قرآن کی خود بھی خوبصورتی ہے۔ قرآن جس طرح سے ہم سے ہر کسی کی اپنی، یعنی کہ ہر کسی کو ڈفرینٹ طریقے سے ایڈریس کرتا ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے، اب جیسے کہ میں کوئی اگزامپل دیتا ہوں کہ شاید میری سوچ ہو کہ میں سوچتا ہوں کہ میں ایک اچھے مقام پہ آلریڈی ہوں، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ناؤز باللہ سے میری سوچ نہ ہی ہو تو میں ہے نہیں، لیکن نہ بھی ہو تو، لیکن اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری سوچ ہے کہ میں ایک آلریڈی اچھے مقام پہ ہوں، میں تو آلریڈی اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پوچھ نہیں، اب میں جو مرضی جا کے کروں، یہاں وہاں دو جھوٹ بول دوں، یہاں وہاں جو کر دوں، تو اللہ میرے سے بھی بات کر رہا ہے۔ کسی کی سوچ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، کسی کی سوچ ہوتی ہے کہ چلو یار زندگی اچھی گزر رہی ہے، آگے بھی گزر جائے گی۔ میں ویسے اس طرح کے لوگوں سے بھی کافی ملا ہوں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر اچھی گزر رہی ہے، آگے بھی یہ چیزیں مل جائیں گی ہمیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے مل جائیں گی، جنت مل جائے گی۔ تو ان کے لیے پھر ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تو ان سے بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ آیتوں کا آپ بہت ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہوں گے، ہر آیت آپ سے بات کر رہی ہوگی کسی نہ کسی۔ میں ادھر یہ ہے ایک ایریا ہے جہاں پہ میں صحیح نہیں کر رہا، شاید میں اتنا صحیح کر رہا ہوں لیکن یہ ایریا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آ کے مجھے بتا دی ہے کہ آپ کو یہیں پہ ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، آپ ہدایت لینے کی کوشش کرو تو اللہ آپ کو ہدایت پہ بڑھا رہے ہیں، آپ کو اللہ یعنی کہ پرفیکٹ نہیں کر رہا لیکن آپ کی ساری غلطیاں آپ کو دکھا رہے ہیں کہاں کہاں ٹھیک کرنی ہے، اور جیسے جیسے آپ غلطیاں ٹھیک کرتے جاؤ گے آپ کے جنت میں مقام اونچے ہوتے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، اور الحمدللہ میری دعا ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس چیز کو یہ ہمارے دل کے اندر، ہم سب کے دل میں جو سن رہے ہیں سب کے دل کے اندر اترے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمل میں بھی آتے جائیں انشاءاللہ۔ کیونکہ پھر علم اگر نافع نہ ہو، نفع دینے والا نہ ہوا، تو پھر وہ بھی اس کی بھی پوچھ اپنی ہے، یہ بھی نعمت مل رہی ہے۔ کبھی کبھی لوگ علم کے بیس پر بہت سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، علم لے لیا ہے عمل میں نہیں آیا، کہتے علم لینے پر میں کچھ ہی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، لیکن وہ آپ کے لیے آپ کا ایک گڑھا بھی ہو سکتا ہے عذاب کا۔ اللہ اس سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ کومل آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آج کا ریفلیکشن سب سے ملتا جلتا ہی ہے جی جی کہ یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اور جو کانسٹنٹ نافرمانی طرف ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم بہت زیادہ کر دیے کہ وہ سیدھے رستے پر آئیں، یا تو وہ اپنے ہی گناہوں کے اندر دھستے چلے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو جن کے پاس ویک سپورٹ سسٹم ہے، جیسے وہ سمجھتے کہ ہم بہت انفلوئنشیل ہیں، ہمارے پاس پاور بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو ہماری آخرت بھی اچھی ہے، جو یہ سوچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ویک سپورٹ سسٹم ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، جو کفر کے راستے پر چلے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں مطلب کہ ایک چیز یہ مجھے وہ لگی تھی بات کو کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان کے کمپینینز کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے بھی محنت کی تھی اسلام کو آگے لے کر جانے میں، مشکلات ان کے ساتھ بھی آئی تھی بہت زیادہ، مگر ان کا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ تھا، ان کو ایک اللہ پر یقین تھا، ایک اللہ کو وہ مانتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم تھا۔ تو اگر ہم بھی اسی سپورٹ سسٹم کے ساتھ آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح ہی راضی ہوگا۔
اور دوسرا یہ کہ جب بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں جو گائیڈنس کی طرف ہوتے ہیں، جو ہدایت سیکھتے بھی ہیں اور ان کو اور زیادہ بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک پچھلی آیتوں میں ہم نے تقویٰ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں جن کو گائیڈنس، جن کے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس ملے۔ تو وہ یہ بھی ایک تقویٰ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوگا، اس کے آگے آگے کے آگے اسٹیپس جب وہ فالو کرتا رہے گا تو اسی طرح وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا اور اسی طرح وہ اللہ کے قریب آتا جائے گا۔ تو یہ چیز سمجھ جزاک اللہ آئی۔ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ہے۔ میرے ویسے ذہن میں ایک ایگزامپل آ رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں شیئر کروں۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے اگر انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے مجھے پڑھائی کرنی پڑے گی، یونیورسٹی میں محنت کرنی پڑے گی، تو اپنا علم بڑھانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہدایت میں لوں گا، ہدایت میں جاؤں گا، ہدایت کے راستے پہ محنت کروں گا، تو آج نہیں تو کل میں انجینئر بن جاؤں گا۔ اب ہدایت تو مجھے مل گئی، یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس آ گئی، اب میں انجینئرنگ پریکٹس نہیں کرتا، انجینئرنگ میں پریکٹس میں انجینئر کام نہیں کرتا، میں جا کر کوئی بزنس میں یعنی کہ چلو کیا کچھ چھوٹا موٹا کام یہاں وہاں کر لیتا ہوں، تو کیا ہوگی میری انجینئرنگ کی نالج کو؟ وہ ان افیکٹو ہوتی جائے گی۔ بیس تھوڑی بہت ہوگی، ہمیشہ ہی رہے گی تھوڑی بہت، لیکن وہ کم ہوتی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں جا کے انجینئرنگ کی جاب کرنا اسٹارٹ کر دوں گا، پھر واپس اوپر ہوتی ہو جائے گی اور شاید سرپاس کر جائے گی جو میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، اس سے اوپر چلی جائے گی۔ اب ایکٹیولی پریکٹس کرو۔ اس طرح سے ہدایت بھی ہے، آپ ہدایت کے راستے پہ محنت کرو گے، ہدایت آئے گی، آپ پھر اس کے اوپر عمل کرو گے تو وہ آپ کو ہدایت میں آپ بڑھتے جاؤ گے، آپ کو ایک اور پہلو نظر آئے گا، ایک اور پہلو نظر آئے گا۔ لیکن جس دن آپ آگے بڑھنا چھوڑ دو گے یا سیم پہ رہ جاؤ گے تو پھر نیچے جب سیم پہ لیول پہ رہ جاؤ گے، آپ نالج کو بڑھا نہیں رہو گے، تو انجینئرنگ کی طرح اس کی جس ترقی تو ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، انجینئرنگ کی نالج بڑھتی جا رہی ہے، میں اس کے اگر آن پیس نہیں رہوں گا تو میں نے آگے نہیں بڑھنا، تو میں نے نیچے ہی جانا ہے۔ ایک پوائنٹ پہ آئے گا کہ جیسے ایگزامپل دیتا ہوں، آج کل آٹومیشن پہ ہر چیز ہے کہ ہر چیز آٹومیٹک ہے، وہ آٹومیشن میں نہیں سیکھوں گا تو میں آؤٹ ڈیٹڈ جو ہوں گا، میں باہر نکل جاؤں گا۔ اسی طرح سے آپ ہدایت کے راستے پر بھی ہو، ہدایت کا راستہ ایسا ہے اس پہ آپ کام کرتے رہو گے تو آپ بڑھتے رہو گے اس پر۔ جس دن کام کرنے چھوڑ دو گے تو پھر کچے ہوتے جاؤ گے، آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی جائیں گی، نکلتی جائیں گی، نکلتی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے ہم ایسے مقام پہ نہ پہنچ جائے کہ ہم جس سے پچھتا رہے ہوں آخرت میں۔ تو جزاک اللہ خیر سب کا جو کلاس میں آئے، تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ آج کلاس پوری کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔